بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ بھلائی کے کاموں میں کوشش کرتا رہا کرے، کیونکہ انسان کی یہ جو کوشش ہے بھلائی کے کاموں میں، تو یہی چیز قیامت کے دن اس کے کام آنے والی ہے۔ اور یہ کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو چند روزہ ہے، عارضی و فانی ہے۔ یہاں کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، یہاں کی راحتیں بھی عارضی ہیں، جبکہ آخرت کی جو کامیابی ہے اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی و ابدی ہیں، اور وہاں کا جو آرام ہے وہ لا زوال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ دیکھو، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا انسان اس دنیا کی زندگی میں بھی یقیناً اسے اس بات کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ اس بات کی تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ دنیا میں وہ دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے وہ محنت کرے، کوشش کرے، لیکن اس بات کو ہرگز فراموش نہ کرے کہ جہاں جتنا رہنا ہے تو پھر کوشش بھی اسی کے مطابق کی جانی چاہیے۔ دنیا میں کم رہنا ہے، آخرت میں زیادہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ لہذا دنیا کی زندگی کے لیے، یہاں کی خیر و خوبی کے لیے بھی کوشش کیا کرے انسان، لیکن چونکہ آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، لہذا وہاں کی بہتری اور کامیابی کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ اس سلسلے میں زیادہ کوشش کیا کرے۔ بھلائی کے کاموں میں کوشش کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، تو اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے ان شکلوں میں سے چند شکلوں کا مفصل تذکرہ کیا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں اسی بارے میں مزید چند شکلوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، کہ یہ لوگ کھانا کھلایا کرتے ہیں، یعنی یہ جو اہل ایمان ہیں اور یہ جو اللہ کے خاص مقرب اور پسندیدہ ترین بندے ہیں، یہ جو اہل جنت ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبریاں ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کھانا کھلایا کرتے ہیں، حالانکہ انہیں بہت زیادہ محبت ہے، یعنی یہ کھانا، اس کھانے سے انہیں محبت ہے، کہ ایسی بات نہیں کہ جو کوئی بیکار قسم کا کھانا ہے کہ ویسے ہی خراب ہونے والا ہے، تو اٹھا کر کسی ضرورت مند کے حوالے کر دیا کہ اپنے کام تو یہ چیز اب آنے والی نہیں ہے، تو ایسا معاملہ نہیں، انہیں وہ مال اور وہ روپیہ پیسہ اور یہ کہ وہ اشیاء خورد و نوش، یہ تمام چیزیں بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دل کو اس مال و دولت کی محبت کی بجائے
اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کی محبت سے آباد کر رکھا ہے، اور اللہ کی محبت کو وہ مال و دولت یا اشیاء خورد و نوش کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو وہ ترجیح دیا کرتے ہیں، فوقیت دیا کرتے ہیں، تو یہ کھانا انہیں بہت پسند ہے، کسی دوسرے کو کھلانے کا دل نہیں چاہتا، اور ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم خود ہی یہ سب کچھ کھایا کریں، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی دیتے ہوئے اور وہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ دوسروں کو کھانا کھلانے کا یہ سلسلہ تو ایسی بات نہیں کہ انہیں کوئی صلہ چاہیے، کوئی بدلہ چاہیے، کوئی دنیاوی نام و نمود یا نمائش چاہیے، دنیا میں انہیں کوئی سستی شہرت کی طلب ہو، ایسی بات تو ہرگز نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ شکر گزاری چاہیے، ہم اس لیے کھانا نہیں کھلاتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، نہیں، تم سے نہ شکر چاہیے اور نہ تم سے ہمیں کوئی بدلہ چاہیے، بلکہ صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، کسی بیوہ کے لیے یا کسی مسکین کی بہتری کے لیے جو کوئی کوشش کیا کرتا ہو، تو اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح کوئی شخص دن بھر روزے سے ہو اور یہ کہ رات کو وہ قیام کیا کرتا ہو، کہ سارا دن وہ روزے کی حالت میں رہا، اور یہ کہ رات کو قیام اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور یہ کہ اللہ کے سامنے تہجد کے یہ سلسلے، تو جو کوئی ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتا ہو اور ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے محنت اور جد و جہد کیا کرتا ہو، اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ گویا یہ ہر روز روزے کی حالت میں ہے، اور گویا ہر رات یہ اللہ کے سامنے قیام اور عبادت اور نماز تہجد میں مشغول ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ہمیں اس جانب متوجہ کیا گیا ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، اور یہ کہ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ انسان کبھی اس حقیقت سے غافل نہ ہونے پائے کہ آج وہ جو کچھ بھی کام انجام دے رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب وہ پیش ہوگا تو یہ سب کچھ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا ضرور بضرور، لہذا کسی برے کام کو انسان معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کرے، اور اسی طرح کسی بھلائی کے کام کو معمولی سمجھ کر انسان اسے چھوڑ نہ دے۔ فرمایا قرآن کریم میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر کوئی اچھا کام انجام دے گا تو ضرور وہ اسے اپنے سامنے پائے گا، اور اسی طرح جو کوئی ذرہ برابر کوئی برا کام کرے گا تو ضرور وہ اسے اپنے سامنے پائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔
لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ برے کاموں سے اپنا دامن بچائے رکھے اور یہ کہ ہمیشہ اچھے کام ہی کیا کرے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، یقیناً قیامت کا دن تو آنے والا ہے اور میں نے اسے چھپا رکھا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ میں نے قیامت کے دن کو چھپا رکھا ہے، یعنی میں نے کسی کو اس حقیقت سے آگاہ نہیں کیا کہ قیامت کا دن کب آنے والا ہے، تاکہ ہر انسان اس بات کو سوچا کرے ہمیشہ کہ شاید قیامت کل ہی آ جائے، اور پھر مزید یہ کہ جب قیامت آنی ہے ضرور تو پھر وہ کل آ جائے یا آج آ جائے، یا شاید میری موت کے بعد آئے یا نہ جانے کب آئے، جلدی آئے یا دیر سے آئے، کہ جب آنی ہی ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ جب کوئی راہ فرار نہیں ہے، بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، تو پھر ہمیشہ اچھے کام ہی کیا کریں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور اسی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ قیامت تو آئے گی ضرور، اور کب آئے گی میں نے اس بات کو سبھی سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ کیوں ہے یہ چیز؟ کیوں قیامت آئے گی؟ یہ آخرت کا دن اللہ نے وہ دن کیوں بنا رکھا ہے؟ کیوں قیامت بنا رکھی ہے اللہ نے؟ پھر وہ کب آئے گی اس چیز کو کیوں چھپا رکھا ہے؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر انسان اپنی دنیا کی اس زندگی میں جو محنت کیا کرتا ہے، جو کوشش کیا کرتا ہے، اسے وہاں قیامت کے دن اس کی محنت اور کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ ورنہ یہ کہ انسان کی یہ زندگی، یہاں انسان کے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، یہ چند روزہ زندگی، اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ کہ انسان اس مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد نہ قیامت ہے، نہ کوئی دوسری دنیا ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ جزا ہے، نہ سزا ہے، تو پھر سبھی برے کام کیا کریں گے، اور یہ کہ اچھے کاموں کی طرف کس کو رغبت ہوگی؟ اور پھر یہ کہ یہ ایمان اور یہ جذبہ اور یہ سوچ کہ میں جو کچھ بھی کرتا رہوں تو پھر یہ کہ حساب و کتاب کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر اچھے کام کرو یا برے کام کرو تو سب برابر ہے، پھر تو لوٹ مار کا اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے انسان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ انسان ہمیشہ اس بات کو، اس حقیقت کو یاد رکھے، کبھی اس حقیقت کو فراموش نہ کرے، کبھی اس بات کو اپنے ذہن سے اوجھل نہ کرے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اور یہ کہ وہاں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، لہذا جب وہاں بدلہ ملے گا ضرور تو وہ بدلہ پھر اچھا ہی ہونا چاہیے، کہ جسے اپنے سامنے دیکھ کر انسان کا دل باغ باغ ہو جائے، اور اچھے بدلے کی اگر تمنا ہے تو پھر اس کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان بھلائی کے کاموں میں کوشش کیا کرے، محنت کیا کرے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو کوئی ایمان کی حالت میں اچھے کام کرتا رہے گا تو پھر اس کی اس کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم تو یقیناً اس کی اس کوشش کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے انسان کو یہ بات بتائی گئی ہے
کہ انسان اگر اچھے کام کرتا رہے گا تو اس کی اس محنت کی اللہ کی طرف سے ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ بھلائی کی راہ میں اس کی ہر کوشش کے بدلے اسے اللہ کی طرف سے عظیم اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو کوئی آخرت کا طلبگار بنا رہا اور آخرت میں اپنی کامیابی کے لیے سعی اور کوشش کرتا رہا ایمان کی حالت میں، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس کوشش کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی قدر ہے، کہ اللہ کے ہاں ناقدری ہونے والی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی قدر ہے اور بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی حیثیت ہے ان کے ان اچھے کاموں کی۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن یعنی قیامت کے دن تم دیکھو گے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، یعنی جو ایمان والے ہیں خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں، تو تم دیکھو گے قیامت کے دن ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں بائیں بھی ان کے ساتھ نور چل رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے نور۔ اور یہ کہ وہاں قیامت کا دن کہ جو انتہائی ہولناک دن ہوگا، اس دن کی وہ ہولناکیاں، اس دن کی وہ تباہ کاریاں، اس دن اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے یہ لوگ اس کیفیت میں ہوں گے کہ ان کے ساتھ، ان کے آگے پیچھے، ان کے دائیں بائیں نور بھی چل رہا ہوگا۔ تو یہ نور انہیں کس طرح نصیب ہوا؟ تو ہمیں اس جانب متوجہ کیا گیا کہ دنیا کی زندگی میں یہ جو ہمیشہ بھلائی کی راہ میں کوشش کرتے رہے، تو ان کے اچھے کام جو یہ اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر انجام دیتے رہے، تو انسان کی یہ بھلائی کی راہ میں کوشش اور انسان کے یہ اچھے کام یہ قبر میں بھی اس کے لیے نور، اور یہ کہ آخرت میں بھی یہ اس کے لیے نور بن کر اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ تو الغرض اس سے اسی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ انسان بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ کوشش کیا کرے، اور یہ کہ جد و جہد اور محنت کرتا رہا کرے۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔